بلکہ جس نے بھی قرآن کریم برہان رشید کو جمع کرنے کے حوالے سے لکھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو ذکر خیر ہے وہ سیر فرست آتا ہے۔ جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں، تو ان لوگوں کا جو اختیار، ان لوگوں کا جو انتخاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھا، یہ چناؤ اللہ کی طرف سے ہے۔ جس طرح یہ تاریخ مدینہ و دمشق اس کی جلد نمبر 32 ہے، اور بھی محدثین نے اس کا تذکرہ کیا، مورخین نے البدایہ و نہایہ کے اندر اس کو لکھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے، کیا خبر، کیا پیغام لے کر آئے؟ فقال اتخذ معاویہ کاتبا، کہ جبریل امین آ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب یہ فرماتا ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن کریم برہان رشید کی جو کتابت ہے اس پر آپ ان کو منتخب کر دیں۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کاتب وحی ہونا یہ رب ذوالجلال کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے چناؤ تھا۔ رب ذوالجلال نے باقاعدہ طور پر حضرت جبریل امین کو بھیج کر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پیغام کہ جاؤ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو اظہار کر کے آؤ، اتخذ معاویہ کاتبا، کہ رب کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں کہ وہ اس قرآن کریم برہان رشید کی کتابت کریں۔ اب اس میں بظاہر یہ لفظ موجود نہیں ہے، اس میں مطلقاً لفظ ہے کاتباً، کہ آپ حضرت امیر معاویہ کو کاتب رکھ لیں۔ اب یہاں سے کوئی شبہ ڈال سکتا تھا یہ کسی اور کتابت کی بات ہے، لیکن اس پر بھی محدثین نے بحث کی، محدثین نے اس پر اپنی طرف سے بڑے مضبوط دلائل پیش کیے۔ یہ ایک حوالہ امام آجری کی کتاب الشریعہ سے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرتا ہوں کہ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس کاتب وحی ہونے کے بارے میں آپ لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو کاتب چنا نا، کاتب، اب کاتب اگر مطلق کہا جائے اس سے مطلب ہوتا ہے کوئی جو لکھنے والا، کوئی کسی قسم کا بھی کلام ہو، چاہے وہ حدیث تھی یا قرآن تھا یا کوئی خط و کتابت تھی، کسی قسم کا جو بھی لکھنا تھا اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جو متعلق کہ وہ کیا چیز لکھنے پر مامور کیے گئے، اس میں امام آجری کہتے ہیں کہ معاویہ رحمہ اللہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وحی اللہ عز و جل، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ رب ذوالجلال کا جو کلام ہے، قرآن مجید ہے، اس قرآن کو لکھنے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ یعنی یہ وہم بھی دور ہو گیا۔ اگر کوئی کل کو یہ کہہ سکتا تھا، جیسے آج ایک سے ایک بڑا فتنہ ہے، تو کوئی کہتا نہیں جی اس کاتب سے مراد قرآن کا لکھنا نہیں، اس کاتب سے مراد حدیث پاک کا درج کرنا نہیں، اس کاتب سے مراد کوئی اور معاملات ہیں، لیکن امام آجری نے اس پر بھی کئی حوالہ جات موجود ہیں کہ امام آجری کہتے ہیں جس
لکھنے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مامور کیا گیا، وہ کیا لکھنا تھا؟ آپ کہتے ہیں کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وحی اللہ عز و جل وہو القرآن۔ اب اس کو بھی خاص کر دیا، یعنی رب ذوالجلال نے جتنا کلام کیا، اب ہر کلام رب کا قرآن نہیں ہے، یعنی یہ جو ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ بھی کئی رب ذوالجلال کا کلام ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہی بات کہہ دی جاتی کہ صرف وہ وحی پر مامور تھے لکھنے کے لیے، تو پھر اس سے اور بھی کئی کلام صادر آتے، لیکن امام اجری کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خاص صحابہ اکرام میں سے تھے جنہوں نے رب کی وحی لکھی۔ کون سی لکھی؟ آپ کہتے ہیں وہ وحی لکھی عز و جل وہو القرآن، جو صرف اور صرف آج جس کو لوگ قرآن کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم برہان رشید، اب پتہ چلا اس قرآن کی حقیقت، اس کی معرفت، اس کی سچائی تبھی مانی جا سکتی ہے پیچھے یہ جو ہستیاں ہیں ان کو سچا مانا جائے، ورنہ اس کتاب کی کیا حیثیت باقی رہ گئی؟ اس کتاب کے بارے میں کیا حضرت انسان کے ذہن میں شکوک و شبہات آئیں گے کہ جو بندہ قرآن لکھنے والے کے بارے میں کہے کہ معاذ اللہ میں تو اسے مانتا ہی نہیں۔ آسان لفظوں میں اس کا معنی یوں سمجھو، ایک بندہ یہ کہتا ہے میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن میں صاحب قرآن کو نہیں مانتا، اس کا یہ قرآن ماننا فائدہ دے گا؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ماننے کے لیے یہ لازم ہے کہ بندہ قرآن کو بھی رب کی کتاب سمجھے، اس کو بھی اللہ کا سچا کلام سمجھے۔ یہی تو وجہ بنی روافظ کے لیے، جنہوں نے قرآن کا ہی انکار کر دیا کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ہمارے اس قرآن پر ایمان نہیں۔ کس وجہ سے؟ انہیں پتا تھا اگر قرآن کریم برہان رشید کو ماننا پڑے گا تو پیچھے ہمیں حضرت امیر معاویہ کو ہی ماننا پڑے گا۔ یہ تو اہل سنت کا مذہب ہے کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کا احترام کیا، ہر نسبت کی تعظیم کی، ہر نسبت کو مانا، جس وجہ سے رب ذوالجلال نے اہل سنت کا بیڑا پار فرما دیا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں یہ جو ساری کتابت تھی قرآن کریم برہان رشید کو لکھنے کی، یہ حکم کس کا تھا؟ یہ چلاؤ کس کا تھا؟ امام اجری کہتے ہیں بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ کسی اور کی لگائی ہوئی ڈیوٹی نہیں تھی حضرت امیر معاویہ کی، یا ان کا اپنا انتخاب نہ تھا کہ چلو میں یہ کام جو ہے اپنے ذمہ لے لیتا ہوں کہ یا رسول اللہ قرآن کریم کو میں لکھوں گا، اور میں یہ ہرگز حضرت امیر معاویہ کا انتخاب نہیں تھا، یہ انتخاب تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رب ذوالجلال کا۔ اس سے بھی اس بات کو آپ نے محکم کر دیا، پکا کر دیا، تو یہ نہ سمجھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی معاذ اللہ اس میدان میں آ گئے، اور میں آپ اگر قرآن کریم کے لکھنے کے میدان میں اترے تو رب ذوالجلال کے حکم سے اترے تھے۔ امام اجری آگے کہتے ہیں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اس چیز سے پہلے انہوں نے جن چیزوں کا ذکر کیا، اور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب ہیں، پھر قرآن کے کاتب ہیں، پھر رب نے آپ کی ڈیوٹی لگائی، پھر جا کے آپ ذکر کرتے ہیں ان کی دوسری شان کون سی ہے؟ اور میں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام میں آپ کا شمار ہے۔ اس سے یہ وہم بھی دور کر دیا جیسے آج مستشرقین کہتے ہیں قرآن کے منکر، کہ قرآن کو تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جمع نہیں کیا گیا۔ آپ نے لفظ صحابی بول کر، یعنی صحابی تو ہوتا ہی وہ ہے جسے نبی پاک کا دیدار میسر آئے اور وہ ایمان لے آئے، تو آپ نے اس اعتراض کا جواب بھی دے دیا، اے لوگوں یہ نہ سمجھنا یہ قرآن ہمارے نبی علیہ السلام کے بعد اس کو لکھا گیا،
فرمایا جس نے بھی اس قرآن کو ترتیب دیا، فرمایا ہر لکھنے والا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی تھا۔ یہ کوئی بات کا معاملہ نہیں، اس کو تبعین نے جمع نہیں کیا، اس کو لکھنے والے، اس کی جو ترتیب دینے والے، فرمایا یہ سارے کے سارے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے۔ اب جس ذات پر لفظ صحابیت آ جائے اس کے بارے میں حضرت انسان یہ گمان رکھے معاذ اللہ، انہیں تو اپنے بارے میں علم نہیں ہے، پھر یہ کہے معاذ اللہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مانتے نہیں ہیں۔ حضرت امام اجری کہتے ہیں یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا شمار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں صحابہ کرام، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، لیکن ایک ترتیب ہے جو حضرت امام جری نے کتنی بہترین قسم کی بیان فرمائی۔ آگے پھر امام جری کہتے ہیں من دعا لہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اب بندہ یہ تو کہے لو جی میں تو سچا ہوں، میری نکلی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو فرمایا جس ذات کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہو، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کتنی ترتیب کے ساتھ امام اجری کہنے لگے یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے وَمَن دعا لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی ہے۔ آگے دعا بھی لکھی، کیا دعا؟ دعا یہ کہ ان یکیا العذاب ودعا لہ ان یعلمہ الکتاب، یا اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عذاب سے بچانا۔ حضور دعا کر رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، جہاں سے لاکھوں مشکلوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مشکلات آسان ہوئی، وہ ذات نبی پاک علیہ السلام حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی، یا اللہ حضرت امیر معاویہ کو عذاب سے بچا۔ اور دوسرا جملہ کیا بولا؟ فرمایا دعا لہ ان یعلمہ اللہ الکتاب، یا اللہ تو حضرت امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، انہیں عالم بنا دے کتاب کا، انہیں علم عطا فرما۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وایو مکنہ فی البلاد، کون سے بلاد؟ اس سے معنی یہ بنتا ہے اے رب ذوالجلال اس حضرت امیر معاویہ کو حکومت عطا فرما۔ مکن اس کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ میں، یعنی جیسے ہمارے گھر ہیں ان میں متمکن ہونا، سکونت اختیار کرنا۔ اب یہاں سے مراد اگر صرف ایک گھر مراد ہوتا تو کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لفظ بلاد نہ استعمال کرتے۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَيُمَكِّنَ لَهُ فِي الْبِلَادِ، یہاں پر مکن فی البیت نہیں، فرمایا یا اللہ اسے پورے شہر کا حکمران، اسے حکومت عطا فرما، اسی ایک گھر کی بات نہیں، یا اللہ اسے شہر کا حاکم بنا۔ آگے پھر آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا وَيَجْعَلَهُ هَادِيًا مَهْدِيًا، یا اللہ حضرت امیر معاویہ کے صدقے سے بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما، اسے ہادی بنا دے، اسے مہدی بنا دے، یعنی جب تک حضرت امیر معاویہ کی سانسیں چلیں یا اللہ اسے ہدایت پر رکھ، اور میرے پروردگار اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، خود بھی راہ راست پر رہیں، اور جسے یہ دین اسلام کی دعوت دیں، یا اللہ حضرت امیر معاویہ کے صدقے سے بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ آگے پھر میرے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَرْدَفَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خَلَفَهُ مَا يَلِينِ مِنْكَ قَالَ بَطَنِي۔ امام جری کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے سوار تھے ایک سواری پر۔ ہوا کیا؟
حضرت امیر معاویہ کا جو پیٹ ہے، بطن آپ کا، سرکار دو عالم کی پشت کے ساتھ لگا۔ اب یہاں پر بھی یہ تو حضرت امیر معاویہ کا معاملہ نا، کسی اور طریقے سے جس کی بھی شان بیان کی، مثال کے طور پر ایک صحابی رسول تھے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جب آنکھوں پر ہاتھ رکھے، اللہ جانتے تھے پیچھے میرے حبیب ہے، بتایا نہیں، پوچھتے جا رہے ہیں، بتایا نہیں، لیکن اتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہٹتے ہٹتے پیچھے ہوئے، حتیٰ کہ حضور دیوار کے ساتھ لگ گئے۔ اس صحابی رسول کا جو جسم ہے وہ بھی حبیب کے ساتھ لگ گیا۔ تو پھر انہوں نے بتایا میں جانتا ہوں آپ کون ہیں۔ تو حضور نے فرمایا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں چاہتا تھا میرا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگ جائے۔ عقیدہ کیا دیا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا جاؤ، تیرے جسم کے جس حصے سے بھی میرا جسم کا حصہ لگ گیا، اللہ جل وعلا نے اس حصے پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ وہ نامینیشن لوگ جانتی ہیں، صرف یہ بتایا کہ تمہارے نبی کی عظمت اور شان کیا ہے۔ تو یہاں پر معاملہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام جری کہتے ہیں کہ یجعلہ ہادیا مہدیا واردفہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفہ، حضور کے پیچھے بیٹھے تھے، فقال ما یلینی منکا، اے امیر معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو میرے جسم کے حصے کے ساتھ لگا ہوا ہے؟ فوراً بولے یا رسول اللہ بطنی، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، میرے حبیب میرا جو پیٹ ہے یہ آپ کی پشت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب یہ حبیب علیہ السلام نے سنا، اللہم، رب ذوالجلال کے محبوب نے فوراً دعا فرمائی، اے اللہ املہ حلما و علما، میں یا اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے، اس میں علم عطا فرما، اس میں حلم عطا فرما، علم اور بردباری۔ اگر صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بردباری ہے، اگر اسی کو لیا جائے، اسی پر یہ تھوڑا سا جو ٹائم ختم ہو جائے، اس قدر حضرت امیر معاویہ علم والے صحابی رسول تھے۔ آگے پھر آپ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری جو بات کی آپ کے ساتھ، یہ جب سواری پر سوار تھے، فرمایا جیسے ہم یہاں پر سوار ہیں، اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعالمہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکا ستلقانی، انکا کلمہ حسر ہے، سین تلبیہ، فرمایا وقت آنے والا ہے، وقت آنے والا ہے، ان قریب تیری اور میری ملاقات ایک اور ہوگی۔ دنیا پر تو ہماری تمہاری ملاقات ہے نا، فرمایا ایک وقت آنے والا ہے، انکا ستلقانی فی الجنہ، فرمایا جس جنت میں میں ہوں گا اسی جنت میں میری تجھ سے ملاقات ہوگی۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں اب یہ تو بظاہر زمین پر تو تمہاری اور میری ملاقات ہے ہی، نبی علیہ السلام نے آنے والے وقت کی خبر دی، ہمیں آنے والا وقت بھی ایسا ہے، اے میرے معاویہ تم بھی جنت میں جاؤ گے، میں بھی جنت میں جاؤں گا، لیکن جنت وہ ہوگی جس جنت میں تجھے میرا دیدار میسر ہوگا، اب وہاں ملاقات ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے وَصَاحَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِأَن تَزَوَّجَ أُمِّ حَبِیبَہ، فرمایا لوگوں تمہارا کیا خیال ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جن کی بہن کے ساتھ میرے حبیب نے شادی کی ہو؟ حضرت ام حبیبہ اس امت کے عام انسان کی بات انسان رہ کے، فرمایا جو مومن ہے ام حبیبہ سارے مومنوں کی ماں ہے۔ کتنے پیارے الفاظ لکھے، کہنے لگے وَصَاحَرَهُ النَّبِيُّ، اب یہ مساحرت کے مسائل، فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ جو سسرالی رشتہ ہے میرے نبی علیہ السلام کا وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہے، کس اعتبار سے؟ بِأَن تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِیبَہ أُخْتَ مُعَاوِیَةَ رحمۃ اللہ، فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ جو بہن ہے ام حبیبہ کس کی بہن ہے؟
اور میں یہ حضرت میرے معاویہ کی ہمشیرہ ہے، ان کی بہن ہے۔ آگے فسارت، فرمایا اس وجہ سے، اس کا معنی فسارت پس ہو گئی یا ہو گیا، یہ خبر کے لیے آتا ہے۔ فرمایا اگر یہ رشتہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت ام حبیبہ کے ساتھ تھا تزویج کا، تو پتہ اس طرح ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فسارت ام المؤمنین، فرمایا اس طرح وہ سارے مومنوں کی ماں بن گئی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ فرمایا اب یہ میرے معاویہ کیا بنے؟ حضور فرمایا سارا ہوا خال المؤمنین، فرمایا ہر ایمان والے کا جو ماموں ہے اس کو سیدنا میرے معاویہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کوئی شک و شبہ چھوڑا ہی نہیں۔ آگے آپ کیا فرمانے لگے؟ وَأَنزَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ، فرمایا صرف ایسے ہی نہیں، فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رب نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اللہ نے ان کی شان قرآن میں بیان فرمائی کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرال والے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ اس پر ایک اور جو حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا کی رب ذوالجلال سے، اور یہ ساری باتیں یاد رکھنا، ایک بھی اگر ذہن میں رہ گئی اللہ کے فضل سے بیڑا پار ہو جائے گا۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے جس کا نام ہے موجم اوسط، یہ موجم اوسط امام طبرانی جلد نمبر 3 ہے۔ اس کے بعد جو دوسری کتاب یہ میرے ہاتھ میں مجمع الزوائد، مجمع الزوائد کی جلد نمبر 9 ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ مدینہ و دمشق، پھر اس کے علاوہ تاریخ بغداد یہ ہے، پھر اس کتاب کے علاوہ جو درجنوں محدثین سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے لکھا، اس چیز کو ذہن نشین کر لیں، یاد رکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اور یہ جو مجمع الزوائد امام ہے اس کو لکھتے ہیں حدیث پاک بیان کرنے کے بعد، آپ کہتے ہیں وَسَقَى ابن معین وَبَقِيَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کوئی حدیث ضعیف ہے، اور میں اس کی توثیق کر رہا ہوں، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بیان کر دوں یہ ایک ترک ہے، ورنہ اس پر اتنے حوالہ جات ہیں کہ گننے سے انشاءاللہ باہر ہو جائے۔ حدیث پاک سنو پھر اس پر تذکرہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم، آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سألت ربی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہتے ہیں حضور نے دعا مانگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ اے رب ذوالجلال اللہ اتزوج لا احدن، کوئی ایک بھی جس سے میں نکاح کروں۔ آگے آپ فرمانے لگے الا کان معی فی الجنہ، جن میں میری رشتہ داری ہو، آسان کر کے سمجھ لو، اور جو کوئی مجھ سے رشتہ داری کرے، سمجھ آ گئی نا؟ یعنی ایک وہ کہ جن سے میں رشتہ داری کروں اور وہ میرے رشتہ دار بن جائیں، میری ان سے رشتہ داری ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے سوال کیا، اے رب ذوالجلال، حدیث پاک 16388 مجمع الزوائد، سألت ربی اللہ تزوج الی احد ولا ازوج الیہ، جس سے میں رشتہ داری کروں اور جو میرا رشتہ دار بن جائے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیا الا کان معی فی الجنہ، یا اللہ مجھ سے رشتہ داری کرنے والا
یا جس سے میں رشتہ داری کروں، جب میں جنت میں داخل ہونے لگوں ان سب کو تو نے میرے ساتھ جنت میں داخل کرنا ہے۔ اب یہ کسی ایک محدث کی بات نہیں، یہ 4 کتب تو میرے سامنے ہیں، یہ کوئی جمعہ ہے، مناظرے کا میدان نہیں، ورنہ پوری اس پر بحث کرتے۔ اور میں یا اللہ جس سے میری رشتہ داری ہے یا جس کا میں رشتہ دار ہوں، سوال کر کے کہا اے میرے رب اللہ کانا معی فی الجنہ، جب تم مجھے جنت میں بھیجنے لگے تو میرے حبیب اے رب میرے سارے رشتہ داروں کو میرے ساتھ انہیں جنت میں بھیجنا ہے۔ آگے صحابہ کرام کہتے ہیں کیا یہ دعا نبی علیہ السلام کی سنی گئی؟ آگے جواب کے فَأَعْطَانِي ذَلِكَ، فرمایا میرے رب نے نبی پاک کو فوراً عطا فرما دیا۔ اور میرے حبیب تم نے مانگا، ہم نے تمہیں سب کچھ عطا کیا۔ تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منکر بھی تھے آپ کی شان کے، انہوں نے بھی لکھا کہ حضرت امیر معاویہ وہ ہیں کہ جن کی ہمشیرہ سرکار دو عالم کی زوجہ محترمہ تھی، اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو بیٹی ہیں، اور حضرت ہندہ کی آپ کی بیٹی ہیں، یہ سارے سلسلے اتنے گہرے ہیں حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو حیرانگی والی بات ہے کہ بندہ کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں تو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے نہیں۔ پھر آگے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ بھی ایک بڑا لوگوں کو تعجب ہے کہ تم انہیں خلیفہ کیسے مانتے ہو؟ حالانکہ اتنی بڑی حکومت حضرت مولا علی کی نہیں تھی جتنی بڑی حکومت اللہ نے حضرت میرے معاویہ کو عطا فرمائی۔ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حکومت کیسے؟ یہ مجمع الزوائد کے اندر آپ کہتے ہیں، اور اسی حدیث پاک کو امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق کے اندر ذکر کیا۔ آپ کہتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فبینہ ہوا یودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کو وضو کروا رہے تھے۔ جب وضو کروا رہے تھے رفع راسہ الی مرہ، تو نبی علیہ السلام جب وضو فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے ایک دفعہ اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، ومرتین، پھر میرے حبیب علیہ السلام نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا، وہو یتودع، اور حضرت امیر معاویہ وضو کروا رہے تھے، سرکار وضو کر رہے تھے۔ یا معاویہ فرمائے ان ولیت امرا فاتق اللہ، عجیب بات کہہ دی نبی پاک علیہ السلام نے حضرت میرے معاویہ سے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے میرے معاویہ جب میرا رب تجھے بادشاہت عطا کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ تاریخ ابن عساکر نے اس کو کچھ الفاظ کے مختلف پہلو میں ذکر کیا، معنی مفہوم یہی ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ان ولیت امرا فاتق اللہ واعدل، میں میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب میرا رب تجھے ملک عطا کرے گا تو 2 چیزیں ان کا دھیان رکھنا، ایک اللہ سے ڈرنا، دوسرا عدل قائم رکھنا۔ اب یہاں سے کوئی بندہ کہے لو یہ نبی علیہ السلام یہ حضرت میرے معاویہ کو کہہ رہے تھے، حضرت مولا علی کے بارے میں بھی کہا، اے حضرت علی جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو، جنگ کرو گے کیسے؟ اور میں ان کے بچوں کو نہ قتل کرنا، ان کی عورتوں کو نہ مارنا، وہاں کے درخت نہ کاٹنا، وہاں کی فصلیں نہ اجاڑنا۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ حضرت علی کوئی ظالم تھے، یہ حضور علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی پیغام پہنچانا۔ یہی حضرت معاذ بن جبل سے کہا جب قاضی بنا کے بھیج رہے تھے،
فیصلہ کیسے کرو گے؟ اور بھائی یا رسول اللہ کا قرآن ہے، ابھی نازل ہو رہا تھا، پورا قرآن نہیں اترا. یعنی 20 صحابہ کرام جس کو بھی بھیجا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا کر بھیجا ایسے کرنا. اسی طرح حضرت میرے معاویہ سے کہا، کیا فرمایا، اے میرے معاویہ، میرا رب جب تمہیں حکومت کرے گا اللہ سے ڈرنا اور عدل کرنا. آگے رزلٹ کیا نکلا؟ کالا فما زلت اظن انی مبتلا بعمل. فرمایا وضو کرواتے ہوئے ہی میں سمجھ گیا کہ میرا رب مجھے حکومت دے کر اس میں مبتلا کرے گا. یہ کوئی آپ کا اختیار کردہ یہ نظام نہیں تھا. جیسا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو میرا بیٹا حسن ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا سردار ہے، سردار ہے میرا بیٹا. اب سرداری کا سبب بیان کیا، کیا؟ فرمایا مسلمانوں کے 2 بہت بڑے گروہ ہوں گے جن میں میرا بیٹا حسن سلو کروائے گا. اب یہ اس وقت کی خبر نہیں تھی، نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کا معاملہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی وصال کر گئے، عمر فاروق بھی وصال کر گئے، عثمان غنی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے. میرے نبی علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ تقریباً 36 سال پہلے خبر دی میرے حبیب نے. 36 سال بعد فرمایا میں اب دیکھ رہا ہوں اے میرے بیٹے حسن کہ تو مسلمانوں کے 2 گروہوں میں. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا ایک گروہ کافروں کا ہوگا دوسرا مسلمانوں کا ہوگا، فرمایا دونوں مسلمان ہوں گے. اور 2 گروہ کون تھے؟ ایک حضرت امام حسن کا گروہ تھا، دوسرا حضرت مولا میرے معاویہ کا گروہ تھا. صلح کروائی. فرمایا میرا یہ بیٹا، جیسے یہ خبر دی نا نبی علیہ السلام نے، ایسے ہی کہا تو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اوہو میں مبتلا کر دیا جاؤں گا بعمل. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ لقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں اگر حضور نہ کہتے پھر اور معاملہ تھا. یہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ تجھے رب حکومت دے کے مبتلا کرے گا، اور میں نے سمجھ لیا کہ اب مجھے حکومت ملے گی، آزمائش ہوگی. آگے جملہ بڑا حسین ہے، فرمایا حتی ابتلیت، ایسا ہی ہوا جیسا میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا. اب تلیت یعنی کہ میں مبتلا کر دیا گیا. حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی امارت لینے کے لیے میدان میں نہیں کودے کہ یہ میری سلطنت ہے، میری حکومت ہے، یہ مجھے چاہیے. مطالبہ نہیں کیا. ایک مطالبہ کیا حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل ہیں انہیں فی الفور واصل جہنم کرو. یہ مطالبہ تھا اختلاف کا. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ کا حق تھا. جیسے آج ہمارے ملک کا حکمران مر جائے یہ صرف اس کے وارث ہی نہیں، قرآن کہتا ہے جس سلطنت کا وہ حاکم ہے سلطنت کا ہر فرد یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ مجھے اس کے خون کا قصاص چاہیے. ان سے صرف یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلوں کے بارے میں کہا اے مولا علی، وہ کہتے تھے تھوڑا صبر کر لو. حضرت میرے معاویہ کہتے تھے نہیں، اگر ہم نے صبر کیا یہ تو چڑھائی کر جائیں گے، ہم مزاحمت کریں تاکہ پتہ چلے انہیں کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں. یہ تو اس طرح کر کے حضرت علی ان کا ٹارگٹ تو تم بھی ہو سکتے ہو، لہذا اس معاملے میں تاخیر نہیں، جلدی کی جائے تاکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ کئی باتیں ہیں جو ہم جیسے بابا خادم رضوی کہتے تھے اصا لکھاں گلاں نے جڑیاں اپنے ٹھڈ چ لے کے ٹر جانا ہے، انجی ہاں دفن ہو جانا ہے. کئی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم سپیکر کے سامنے نہیں کر سکتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ کہا کرتے تھے ان دونوں کے بارے میں، اور میں حضرت امیر معاویہ حق پر تھے جب ان دونوں کی آپس میں یہ بات چلی. اور میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضرت امام حسن تھے اور آپ کے سگے بھائی حضرت مولا علی کے مسلم بن عقیل.
یہ جانتے ہو کس کے گروہ میں تھے؟ یہ بھی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے۔ ہم تو یہ کھولنے نہیں چاہتے، اس لیے کہا کہ زبان اس پر خاموش ہے۔ تو یہ کوئی بندہ دھندا کرے ان کا نام لے کر کہ یہ حضرت علی کے سامنے آئے تو میں 20 مقام سے تمہیں دکھاؤں گا کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت مولا علی کی آپس میں تکرار ہوئی، اور کئی دن تک حضرت سیدہ فاطمہ زہرا مولا علی کے ساتھ بولی نہیں، گھر چھوڑ کر چلی گئی حضور علیہ السلام کے گھر۔ تو کبھی ایسا نہیں، پھر یہ تاثر دیتے ہیں لوگوں کو، لو جی جدو لڑائی ہوں لڑائی تے ایک حق تے ایک باطل تے، عام بندے یار گل تے بڑی کی، ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم برہان رشید میں انبیاء جو آپس میں ان کی بات ہوئی اس پر قرآن گواہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پر، واپس آئے 40 دن اور رات گزار کر، آتے ہوئے کیا کیا؟ جھگڑا کیا آتے ہی حضرت ہارون علیہ السلام سے سار کے بال پکڑے، قرآن کہتا ہے داڑھی پکڑ لی، کھینچی، تو جھگڑے۔ تو کیا کوئی مائی کا لال کہہ سکتا ہے ان میں سے ایک باطل تھا ایک حق تھا؟ حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ یہ بندہ یہ کہے معاذ اللہ ہارون علیہ السلام یا یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، اس کا ایمان گیا۔ تو پتہ چلا ہر جھگڑے کی بنیاد کسی کو غلط نہیں، وہ کسی مصلحت کے پیش نظر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات سمجھائی، اور یہ بھی میرا خیال ہے کوئی درجنوں کے حساب سے حوالے ہیں جو میں آپ کے سامنے یہ حدیث پاک پیش کرنے لگا، اور زبان حضرت مولا علی کی، اور اس کو امام بخاری کے شیخ یہ مصنف ابن ابی شیبہ اس کی جلد نمبر 13 اس کی حدیث پاک بھی نوٹ کر لیں۔ اس کی حدیث پاک ہے 38,894، اور یہ جو مجمع الزوائد ہے اس کی حدیث پاک ہے 15,923 اور 15,927۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے، قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتلایا وقتلی، اور میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جتنے لوگ مارے گئے، یہ بنیاد ہے ان کی کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے۔ تو میں کہتا ہوں حضرت علی سے ہی پوچھ لو کہ ہمیں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے۔ حضرت علی فرمانے لگے قتلایا وقتلی معاویہ فی الجنہ، فرمایا میرے گروہ میں جتنے بھی قتل ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کے لوگ جتنے بھی قتل ہوئے، فرمایا اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو تمہاری بک بک یہ بھونکنا فقط تمہیں دردور ہے۔ حضرت علی کہنے لگے، اور یہ درجنوں کتب سے حوالہ دے رہا ہوں، اور یہ سننے وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں اب تک بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خیال ہے۔ حضرت علی فرمایا قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتلایا وقتلی، فرمایا میرے قتل اور جو قتل ہوئے معاویہ ان کے گروہ میں جو تھے، فرمایا جانتے ہیں ان کا درجہ کیا ہے؟ فی الجنہ، فرمایا وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے آگے ایک اور سنو، نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تاریخ مدینہ و دمشق ہے، اگر 80 جلدوں والی لیں تو اس کی جلد نمبر آئے گی 59، اگر 32 جلدوں والی لیں تو اس کی جلد نمبر آئے گی 32، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور اس کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت میرے معاویہ کے بارے میں، فرمایا میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے لیکن میرے معاویہ تیری کیا بات ہے، یال فرد، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے مفسر عبداللہ بن عباس۔ سنو آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس کا نظارہ بھی کر لیں، میرے نبی علیہ السلام تو اپنی حیات میں بتا گئے، یہ کسی کی بات کی گڑی ہوئی باتیں نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کو پتا تھا میری امت کے ساتھ ایسا ہوگا۔ حضور نے بتایا نہیں اے حسین تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ بتایا نہیں؟ دسیا نہیں بھائی؟ ہویا کہ نہیں ہوں؟ نبی پاک یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ ازمائش پائی نہ، کام ٹل سکتا ہی نا، ٹل سکتا ہی نا۔ اور میں یا اللہ نہیں یہ تو ایک حسین ہزارہ بھی ہوتے تیرے نام تو قربان کرنے واسطے اے گل ہے۔ پورے میری کل لڑائی ہوئے یا نہ ہوئے، فرمایا میں جانتا ہوں حسین پر یہ وقت آئے گا۔ یہ نہیں آکھیا یا اللہ ٹال دے، اے بھائی علم، اور میں یا اللہ لکھاں حسین ان تیرے نام تو قربان کر دیں۔ نال نتیجہ دسیا ہے، فرمایا تجھے شہید کیا جائے گا، تجھے پیاسا رکھا جائے گا۔ جتنے غمگین سرکار دو عالم سے دے رہے ساری زندگی غمگین نہیں ہوئے، پھر بھی کیا ہے یا اللہ اسی تیری رضا تے خیر۔ ابن عباس قال رسول اللہ اشاک فی فضل کا یا معاویہ، پنجابی گل کر رہے ہو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے نام تو جیدے ٹھڈ چ پیڑ ہوئے گی نا، پیڑ سمجھ دے نا، وہ کہتا ہے تیرا نام لینے تیرے ٹھڈ چ پیڑ پائی جاندی۔ لو سنو فرمایا اشاک فی فضل کا یا معاویہ، اے میرے معاویہ جڑا تیری شان تو سڑے گا، جڑا تیری شان تو جلے گا، جیدے ٹھڈ چ وٹ پہن گے، فرمایا ہوئے گا کی انشق الارض عن یوم القیامہ، میں قیامت نو تے اٹھنا ہونا، قیامت والا دن تے اٹھنا ہونا، میں جب اپنی قبر سے باہر آئے گا۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے ایتھے لفظ قبر نہیں بولے، میں نے یا رسول اللہ کڈی آپ دی نگاہ نبوت ہے۔ صحابی رسول دا منکر گستاخ ہوئے وہ دے واسطے قبر نہیں، وہ جہنم دا گڑھ ہے۔ نبی پاک نے قبر نہیں استعمال کیتا، پر نکلنا زمین چو ہوں، پر میں جدو زمین سے نکلے گا شق الارض عن یوم القیامہ فی عنق، عنق آندے نہیں نو تو نو حال کی ہوئے گا فی عنق توق من النار، فرمایا مٹی جو نکل دیا سار وہ دے گل دے وچ جہنم دی اگ دا توق پایا جائے گا، اور دورہ ہی پتہ لگ جائے گا ویکھو حضرت میرے معاویہ دا غصہ کھا رہا ہے۔ کیوں بتائیں یہ باتیں؟ اور میں سلائی وہ میرا کلمہ پڑھنا لے ہو کتے میرے معاویہ دے گستاخ نہ بن جائے، وہ تو انجام بڑا پیڑا جائے۔ یہ نہیں حساب ہوگا، کتاب ہوگا، پھر فیصلہ، اور میں نہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا انشاک فی فضل کا یا معاویہ، اور میں تیرے گستاخ دا فیصلہ حشر نشر نہیں، قبر چو نکلن دی دیر باہر، اور میں فرشتے آگے دا تاؤ لے کے کھلوتے ہون گے، اے تو باہر کٹے گا، لان دا تاؤ کے گلے دے وچ پا دیتے جائے گا، لے پھردا رہے، پتہ چلے یہ حضرت میرے معاویہ کا گستاخ ہے۔ یہ کوئی کہانیاں کسے نہیں، 32 نمبر جلد طریقے امام ابن عساکر نے بیان کر دیں۔ ایک اور سن لو، تاریخ بغداد پہلی جلد، پوچھا گیا یار حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے ہی لوگ کیوں پونک دینے، انہوں نے وجہ بیان کی تھی، سنو وجہ۔ فرمایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جڑے نا قال نبأنا عثمان بن سعید سمیت ربی بن نافع معاویہ بن ابی سفیان ستر صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں ستر پتہ کیوں نے ستر یا ستر سمجھ، ستر پردے نواندے نے، یا مثال طور تے جویں بندے دا گھر ہوئے نا، اے سمجھ لو اے گریلے اگے پردے کر دیے،
اگے پردے کر دیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا پردہ ہے نا، میرے صحابہ کرام دے اگے ایک پردہ لگا انج انج کر کے، یعنی میں اپنے صحابہ کرام نے چھپایا ہے. اسی تے باہر گلی چلے گئے کوئی بندے نظر نہ آئے، کوئی دھوڑ تپن آئے، اور میں بھی اپنے صحابہ کرام کے آگے پردہ کیا. پر پردہ میرا جڑا نا وہ کپڑے دا نہیں، میں حضرت امیر معاویہ نو اپنے صحابہ کرام دا پردہ بنایا جی. انج گل غور نہ سن لو. فرمایا حضرت امیر معاویہ درجنہ کتابہ، ان کی کیا شان ہے. ابی سفیان 17 صحابہ رسول اللہ. فرمایا جن نے میرے حبیب دے صحابہ کرام نے نا انج کر کے اگے پردہ نہ دے. وہ ذات کیڑی ہے؟ پردہ کیڑی ذات ہے؟ حضرت امیر معاویہ. ہاں اگلی گل بیان کی تھی، فَإِذَا كَشَفَ الرَّجُلُ السِّتْرَ، جڑے بندے نے اے پردہ چک کے انج کیتا ہویا کہ اج ترا علی ما وراء. فرمایا وہ حضرت امیر معاویہ دے ذریعے چڑھے گا، یعنی مراد گالی دے گا حضرت امیر معاویہ نو. کرے گا کی؟ فرمایا میرے سارے صحابہ کرام تے چڑھن دی جرات کرے گا. فرمایا وہ ایسے ہے اجترا علی ما وراء، کہ جس نے پردے کو پیچھے کیا. فرمایا آگے آگیا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ، زبیر. فرمایا اس نے آڑ لی حضرت امیر معاویہ کی، اور یہ زبان گندی لے کر میرے سارے صحابہ پر چڑھ گیا. انہیں کی کیتا؟ فرمایا انہیں میرے سارے صحابہ کرام دا پردہ ہی پاڑ چھڑے، جن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے تبرہ کیتا، بے حیائی غصاخی دے الفاظ بولے. فرمایا انہیں صرف امیر معاویہ دی گل نہیں کیتی، فرمایا انہیں حبیب دے سارے صحابہ دا پردہ ہی چاک کر. تو سارے لوگ یہ گل کتے جا کے سمجھنے. اور آخری اپنی گل نو مکمل کریے. ایک چھوٹا ہونے والا نہیں، ایک کڑی دا مک جائے. اتنے 4 جمعے بھی اللہ دے فضل بیٹھا نا، سیدنا میرے معاویہ دی شان ختم نہیں ہو سکتی. یہ گل یاد رکھ لو، ساڈے استاداں نے سانو انج پڑھایا. فرمایا یوم حبیبہ ھذا خوک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا حجرہ ہے نا، حجرہ اوتھے حضرت میرے معاویہ ستے نے، چادر لئی حضور آ گئے. فرمایا یوم حبیبہ ھذا خوک، تیرا بھرا ہے. ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھرا ہے. وَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، خوش کیتا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں راضی ہو جا، قیامت دے دن پتہ ہے تیرا بھرا کنج اٹھے گا. ایک کوئی جڑا غصہ ہے معاویہ دسیا کنج اٹھے گا. اور میں تیرے بھرا دی شان پتہ قیامت والے دن کی ہونی ہے. فرمایا یوم القیامت علیہ رداء من نور الایمان. اور میں اللہ تعالیٰ نور ایمان دی چادر دے جسم تے وال کے آکھے گا دسو میرے معاویہ تشریف لے گیا. چادر ہوئے گی نور ایمان دی. فرمایا دونوں پتہ لگ جائے گا میرے معاویہ تشریف لے گیا. خیر اگے کی فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چادر اہی اپنے مردیاں دے چادر لے کے جانا قبرستان تک لکھیا ہوندا ہے نا. فرمایا میرے معاویہ دی چادر تے لکھیا ہوئے گا مکتوباً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگے ابو بکر الصدیق، عمر بن خطاب، تیسرا فرمایا عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب. میں میرے معاویہ دی چادر ہے جہدے اوتے لہائی ہوئے ہوئے گی. فرمایا ساڈا بھی عاشق ہے، میرے سارے یاراں دا بھی عاشق ہے. یا رسول اللہ جنتی 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 جنتی. آخری حدیث پاک سماعت فرما لو. اس حدیث پاک دے راوی بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غور نہ سنیا جی.
کیونکہ پھر سال بعد پڑھتنی گل میں کنت جالسن عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھے ہیں، میں کلا ہی نہیں بیٹھا، وعند ابو بکر و عمر و عثمان، اسی ترے بیٹھے ہیں، چوتھے کونے حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دیں، تین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خلیفہ، چوتھا میں ہویا کی معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، اذا اقبل علی بن ابی طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا حضور نے دسیا، غور نہ سن لو گل، جڑے ستے ہو جاگ پو، یہ گل ملے گی نہیں تو میں نے دعویٰ کر رہا ہے تو اسے سنی بھی نہیں، فرمایا اتحب علی یا معاویہ، اے امیر معاویہ تینوں حضرت علی نال پیار ہے؟ حضور فرما رہے ہیں، چارے ہی حضور دے خلیفہ، پنجویں آلے فردے جڑے گل نو بیان کر دیں، فرمایا تو حب علی یا معاویہ، معاویہ تو میرے علی نال پیار کرنا ہے؟ جواب کیا ہے، قربان جائیے، قال معاویت ای واللہ الذی لا الہ الا ہو، بندہ جیہو جی کوئی قسم کوئی بندہ جیہو جی چک سکتا ہے نا، جنہوں آندے نے یار ادو وڈی قسم کو نہیں، وہ ساری الفاظ قسمہ چک لی ہیں، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جدہ میں کلمہ پڑھنا، تو اڈی قسم، اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اگے جواب کی دیندے نے انی لاحب فی اللہ حبا شدیدا، فرمایا جتنی محبت اللہ سے ہے، فرمایا اتنی محبت مولا علی نہ حبا شدیدا، فرمایا تھوڑی بات ہی نہیں بڑی شدت دی محبت ہے۔ ایک فقال رسول اللہ انہا ستکون بینکم حنیہا، لفظ پھر سنو، انہا بے شک ستکون، اس سین آن والے تکون سین تے وارد ہوئے دا معنی ہوتا ہے مستقبل نال خاص کرنا، اعلی مضارع دو زمانے نے حال اور مستقبل، میں ستکون یہ دا معنی بندہ ہے تیار رہی، ویلا ہونا لئی بینکم حنیہا، تیرے تے مولا علی دے درمیان ایک کام ہونا ہے، ایک کام ہونا ہے، لڑائی ہوئے گی، فوراً گل پوچھی، قالا معاویہ ما یکون بعد ذالک یا رسول اللہ، آج کتے پونک دے نے نبی پاک دا غلامہ فیصلہ تو کروا لے، فرمایا جنگ ہوگی، فرمایا قبول ہے یا رسول اللہ، تو سا جو کہہ دیتا، اگلی گل حضور نے بیان کی تھی، خاموش ہو گیا، اگلی گل حضرت میرے معاویہ بولے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما یکون بعد ذالک یا رسول اللہ، جنگ ہو گئی، اس تو بعد دسو ساڈا کی بنے گا، یہی رولا سارا نا، کیا بنے گا یکون بعد ذالک یا رسول اللہ، قال نبی، ہائے 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 قربان جائیے، خاردار شب میں غلام تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے شہر میں خواب تحریر کر چکی تھی، فلک کے ماتھے پر جب چمکتے میں نے سوال دیکھے، تیرے زمانے کی خاک یا رسول اللہ، ان کے جواب تحریر کر چکی تھی، اور میں سنو کی یہ ہونا لے، لڑائی ہوئے گی، قتل و غارت ہوئے گی، سب کچھ ہوئے گا، پر ہوئے گا کی اے وے جتھے پاؤں دے بندے آج، اور میں یا رسول اللہ، فقال نبی عفو واللہ وردوانہ ہوں، فرمائے دے باوجود بھی رب معاف کر دے گا، ردوانہ ہوں، وہ ناراض نہیں ہوئے گا، روے گا تو اڈے تے راضی، جب نبی پاک نے کہہ دیا جنگ ہوگی، ہوگا کیا؟ اچھا ہے دسو جنگ ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہوئی ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی گدڑے نو منے اور نہیں جنگ ہوئی، اگلا نہیں پتا میں ہے کہ میں تو پڑھانا کے لیے، جس ذات نے کہا جنگ ہوگی، جنگ ہوئی، اگے پڑھنا، جنگ تو بعد ہوئے گا کی، اور عفو اللہ، اور میں اللہ معاف کرے گا، وردوانہ ہوں، اپنی رضا چ تانوں سب نو داخل کرے گا،
تیجی گل کی فرمائی وَالدَّخُولَ إِلَى الْجَنَّةِ، فرمایا رب راضی بھی ہوئے گا، اے مولا علی، اے میرے معاویہ جنت دا وارث بھی بنائے گا۔ پر پڑھ کسے نبی پاک دے غلام کو پڑھ، پتہ لگی صحابہ دی شان کی۔ اگے فیصلہ آ گیا، گل مکی، قال معاویہ، فرمایا رضینا بقضاء اللہ، یا رسول اللہ یہ جڑا سونے نہ بڑا فیصلہ ہے میں آج جانا وا میں اس بات کو قبول کر لیا۔ گل تے ہوئی نا، گل تے ہوئی نا کہ یہودیاں کو ادھی گل بیان کی ادھی چھڑ چھڑی مسلمانوں چ فساد، فرمایا یا رسول اللہ رضینا بقضاء اللہ فإن ذلك نزلت هذه الآیہ، اور میں رب تہاڈی شان دے وچ پھر بھی ایت نازل فرمائے گا۔ بس سمجھ آئی؟ اے نے حضرت امیر معاویہ جڑے صحابی رسول نے، جنہاں دی صحابیت شک نہیں۔ خیر وہ نہ ہوئے اگلے جمعے آؤ ہی نہ، ہاں جی کریمی صاحب اسی آنے زندگی دے وہ آنے نا وہ موڑ قلم دا کوڑا مکنے نہیں گلاں رہ گیا زندگی دا ورکا تھوڑا۔ ایو لائبریری چ بہ کے بھی جڑے جاننے والے جانتے ہیں، اساں اتنے بھی جناب دن رات اللہ تعالی رسول کی گل کری، تو اتنے بھی چلو آئے ہو آئی تو چلو پھر لوگ کہتے مولوی دے ویلے ہوندے نے، وہ چلیا اسی وہ ایک ہوں نا وہ پہرے دار، صرف ساری اینی کوئی ڈیوٹی ہے تمہیں کوئی لٹ کے نہ لائی ہے، جدو مر جا پھر ہو جائے میرے جیندیاں تہاڈے ساڈے محلے والے ایمان کوئی لٹ کے نہ لائی ہے۔ جتنے کدی یہو جی گل آئی سانو اگے کر دیا جی انشاءاللہ، ساڈے اتوں کوئی لنگ کے جائے گا تے ساڈا سہارا ایسا جی یاد رکھیا جی ساڈے جیندیاں کوئی لنگ نہیں سکتا، لنگے گا کیویں تر منہ ہی نہیں کر سکتا۔ ابھی دل جلو سے پڑا انکار نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دوں یوسف جلالی نام نہیں انشاءاللہ۔ جنتی وما علیہ